آل دا اسٹوڈنٹ اینڈ دا ویورس، ویلکم بیک ٹو انگلش ٹیچر کی جانب سے آپ سب کے لیے ایک مضمون ٹاپک ہے جو کہ کلاس 6 7 8 اور 9 میٹرک کے بچوں کے لیے بھی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم ہمارے اس لیکچر کے اندر اسی ٹاپک کو، اسی مضمون کو کور کرنے والے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے اب تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ ہمارے ساتھ جڑ کر بہت کچھ سیکھ سکیں۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کرنے والے ہیں نظم و ضبط کے بارے میں۔ نظم و ضبط ہوتا کیا ہے؟ آپ اس کو دیکھ کر، اس ٹاپک کو دیکھ کر تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ بھئی یہ نظم و ضبط ہوتا کیا ہے، جب کہ آپ سب اسے انگلش کے اندر سمجھ چکے ہیں، یاد بھی کر چکے ہیں۔ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اکثر یاد کرتے ہیں ایسا ٹاپک امپورٹنس آف ڈسپلن، تو بالکل وہی ٹاپک ہے یہ، بس یہ تھوڑا اردو میں لکھا ہوا ہے جسے ہم اردو میں نظم و ضبط کہتے ہیں۔ تو بالکل بھی دیر کیے بغیر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر۔ نظم و ضبط ایک ایسا اصول ہے، یہ ایک اصول ہے اوکے، جو زندگی کو بہتر بنانے اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنی لائف اچھی بنانی ہے، بہتر بنانی ہے، کامیاب بنانی ہے تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر کسے شامل کرنا ہوگا؟ ایک اصول کو شامل کرنا ہوگا، اور وہ اصول کون سا ہے؟ نظم و ضبط۔ یہ نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی میں اہم ہے، ٹھیک ہے، جو انسان ہوتا ہے نا، یہ صرف ہماری ذاتی زندگی میں ہی امپورٹنٹ نہیں ہے نظم و ضبط، بلکہ اجتماعی سطح پر بھی اس کی اہمیت نمایاں ہے۔ نظم و ضبط سے مراد وہ اصول ہیں، یہاں اس کی ڈیفینیشن بتا دی کہ بھئی نظم و ضبط ہوتا کیا ہے۔ نظم و ضبط سے مراد وہ اصول اور قوانین ہیں جن کی پابندی سے انسان اپنی زندگی کو ترتیب دے سکتا ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی اچھے اصول اپنائیں گے، اپنا ایک لا بنا لیں گے، تو آپ ان کے ذریعے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار سکتے ہیں؟ بہتر ترتیب سے، اچھے ترتیب دے سکتے ہیں اپنی لائف کو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ لائک ایگزامپل، آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہو اور آپ اپنا پڑھنے کا ٹائم ٹیبل الگ بناتے ہو، کھیلنے کا ٹائم ٹیبل الگ بناتے ہو، پوری ڈیلی روٹین کے حساب سے آپ چلتے ہو، لنچ ٹائم پر کرتے ہو، ڈنر ٹائم پر کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ سارے کام جب آپ ٹائم پر کرتے ہو، ٹائم پر اسکول جاتے ہو، تو آپ کی زندگی میں ایک بیلنس رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سارے کام وقت پر نہیں کریں نا، کسی بھی وقت دن میں ٹیوشن چلے جائیں، کسی بھی وقت آپ جو ہے وہ کھانا کھا لیں، کسی بھی وقت کچھ بھی کر لیں، تو آپ کی زندگی کے اندر ایک ترتیب نہیں ہوگی، ڈسپلن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں ہم ہمارے نیو پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی میں نظم و ضبط اپنانے سے انسان اپنے وقت کا بہتر استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر اپنے اصول بنا لیں گے، قوانین بنا لیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے وقت کو بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، وقت ضائع نہیں ہوگا آپ کا۔ جب ہم اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں ایک ترتیب قائم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنی ترجیحات کو سمجھنے اور وقت کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی پھر ہم صحیح طریقے سے وقت کو استعمال کرنے لگتے ہیں اور پھر ہماری ترجیحات بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً ایک ایگزامپل ہے یہاں پر یہ، اگر ایک طالب علم اپنے مطالعے کے لیے ایک مخصوص وقت طے کرتا ہے تو وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ اگر ایک فکس ٹائم اپنا رکھو گے اپنا پڑھنے کا تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر آپ ٹائم نہیں رکھو گے، کبھی دل چاہا پڑھ لیا، نہیں دل چاہا نہیں پڑھا، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ اس میں ہمیں اجتماعی زندگی میں بھی نظم و ضبط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں نظم و ضبط کی کیا امپورٹنس ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر لوگ قوانین اور اصولوں کی پابندی نہیں کریں، جیسا کہ ٹریفک سگنل وغیرہ پر اگر ہم اپنے لوگ کی پابندی نہیں کریں گے، ان کی پابندی نہیں کریں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ پر کتنی بے ترتیبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو معاشرہ بے ترتیبی کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی مثال ٹریفک کے قوانین ہیں۔
اگر کوئی ان کی پیروی کرے گا تو سڑکوں پر حادثات کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے، لوگوں کی زندگیاں بھی سیف ہو جائیں گی اور لوگوں کی زندگیوں میں سکون پیدا ہوگا۔ اچھا جی، یہاں پر چھوٹی سی مسٹیک تھی، یہ گاف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ اس میں ہم سے کہا جا رہا ہے، اس کے فائدے کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آپ اگر اپنے اصول بنا لیں گے، اپنے لو بنا لیں گے، اپنا طریقہ کار زندگی کا ترتیب دے دیں گے تو آپ کے اندر اس سے خود اعتمادی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنے اہداف کو پورا کرتے ہیں، اہداف کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کا ٹارگٹ، تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے جو ہمارے حوصلے کو بڑھاتی ہے۔ نظم و ضبط ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کی بھی طاقت دیتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ کوشش کرتے ہیں کامیابی صرف انہی کو ملتی ہے۔ جو لوگ کوشش نہیں کرتے، بس سوچتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ لہٰذا چلیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمیں زندگی میں نظم و ضبط کو ضرور اپنانا چاہیے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ٹاپک کو دیکھنے کے بعد، اس مضمون کو پڑھنے کے بعد ہر اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کے اندر نظم و ضبط کو قائم کرے گا، ڈسپلن کو قائم کرے گا، تاکہ وہ بالکل ٹائم سے اٹھ بیٹھ سکیں، کھا پی سکیں، کہیں آ جا سکیں، دوستوں کے ساتھ ٹائم نکال سکیں، اپنی پڑھائی کا ٹائم نکال سکیں۔ اور پھر وہ صرف، اگر آپ نوٹ ڈاؤن کریں کہ اگر آپ صرف پڑھتے ہو آپ کسی سے نہیں ملتے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، آپ کھیلتے نہیں ہو، کچھ بھی نہیں کرتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا اسٹریس فیل ہونے لگتا ہے، آپ بے چین ہونے لگتے ہو۔ لیکن آپ اگر اپنا رولز بنا لو گے، پڑھنے کا ایک وقت بنا لو گے، کھیلنے کا ایک وقت بنا لو گے، تو اس سے کیا ہوگا، ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ، اصولوں کے اکارڈنگ آپ اپنی لائف کو انجوائے کر سکو گے اور ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو اب تک لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تب تک کے لیے انگلش ٹیچر کو دیجیے اجازت۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔